کہ کرسمس ڈے اور مسلمان یعنی مسلمان کرسمس ڈے مناتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ اور بسا اوقات مسلمان ہی ایک دوسرے کو جو ہے اس کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اولاً تو یاد رکھیے کہ کرسمس ڈے کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا خود ساختہ تہوار ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اس کی کوئی یقینی خبر ان کے پاس بھی موجود نہیں، کیونکہ یہ اپنی کتاب ہی کی حفاظت نہیں کر سکے، تو یہ سیرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں جانتے ہیں؟ اب ہم آتے ہیں کہ اس اعتبار سے مسلمانوں کا یہ طرز عمل کہ ہیپی کرسمس کہنا، مبارکباد دینا، تبادلہ کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی جانب سے دین لے کر آئے، اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی آدھا تیتر اور آدھے بٹیر مت بنو، اسلام کو پورا کا پورا اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام کی جانب آئے، اسلام میں منتقل ہوئے، نئے نئے مسلمان بنے۔ آپ کا سابقہ دین جو ہے یہودی تھا، تو آپ سابقہ دین کی بسا اوقات رعایت کیا کرتے تھے، یعنی کچھ معاملات میں یہودیت کے معاملات کو بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ لہٰذا عبداللہ ابن سلام نے جو ہے وہ معاملات کو ترک کر دیا اور اسلام کو خالصتاً اختیار کر لیا۔ تو یہ آیت ہمیں اس جانب لے کر جاتی ہے کہ اے ایمان والو، اسلام کو پورا اختیار کر لو۔ اسلام کو پورا اختیار کرنا کیا ہے؟ کہ یہود و نصارہ سے تشابہت نہیں کرنی ہے، یعنی ان کے جیسا نہیں ہونا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، اگر کوئی مسلمان کافروں کی طرح ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہے تو یہ حرام ہے، اور تحفے تحائف کا تبادلہ کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے، اور انہی کی طرح ان کے دنوں کو جو ہے سیلیبریٹ کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور اگر کوئی ان کی عبادت گاہوں میں جاتا ہے، کیک کاٹتا ہے، تو یہ تمام کام حرام اشد حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو دلی طور پہ پسند کرتا ہے تو یاد رکھیے فقہا نے فرمایا کہ جو کفار کے طریقے کو، مذہبی رواج کو پسند کرتا ہے دل سے، اس کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فقہا کی ایک بڑی جو ہے واضح مثال ہے کہ مجوسی لوگ کھانا کھاتے ہوئے خاموش رہتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ گمان کیا کہ میں بھی انہی کی طرح جو ہے کھانا کھاتے ہوئے خاموش رہتا ہوں، تو اگر ان کے عمل کو اچھا سمجھ کے خاموش بھی رہا تو فقہا نے کہا اس نے کفر کیا۔ تو اب مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ آیا ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ دیدہ دانستہ جان بوجھ کر ان کے پروگراموں میں جانا، ان کے چرچ میں جانا، ان کی سالگرہوں میں جانا اور ان کی محافل میں جانا، اس سے بچیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس قوم کے ساتھ جو ہے معاملات کرے گا، جو ان کے اجتماع کو قائم کرے گا، ان کے اجتماع میں شامل ہوگا، کل قیامت میں وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر اس دن کیا ہوتا ہے کہ شراب کی کثرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے مذہب کے، ان کے نزدیک یعنی نصارہ کے نزدیک تو شراب جائز ہے، حالانکہ ان کے اصل مذہب میں یہ حرام ہے۔ پھر اسی طرح آتش بازی، جس کے متعلق جو ہے فقہا فرماتے ہیں یہ مال کا ضیاع ہے، مال کو ضائع کرنا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے آپ 26 دسمبر کے اخبار میں دیکھیں گے، یعنی کہ 2023 ہی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کئی جانیں ضائع ہو چکی ہوں گی، آتش بازی کی نظر ہو گئی ہوں گی۔ اور اللہ نے تو قرآن میں فرمایا، اے لوگو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو مسلمان کو تو ہلاکت سے بچنے کا حکم۔ تو یہ تمام معاملات یہ کفار کا طریقہ ہے اور مسلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ